الحمدللہ آج مومنہ کورس کا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کلمہ اور اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ ان صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، جنت کے خزانوں میں سے جو خزانہ ہے وہ آپ مجھے بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھا کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قدرت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ یعنی اس کلمے کو پڑھنے والا بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ سے گویا یوں کہتے ہیں، اے اللہ، ہم اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بس تیری توفیق سے اور تیری مدد سے ہم گناہ سے بچ رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور عبادت کر کے ولایت کا بہت اونچا درجہ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ان کو ایک مرتبہ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان میں بادلوں میں ایک روشنی نظر آئی، اس روشنی سے آواز آئی، آواز میں یہ کہا گیا کہ اے عبد القادر، ہم تیری عبادت سے خوش ہو گئے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ بول رہا ہو، اس طرح کی وہ آواز تھی، آسمان سے غیبی آواز۔ تو وہ آواز یہ آئی کہ اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے، تمہاری بندگی سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، اور ہماری طرف سے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دی گئی ہے۔ ساری کی ساری حرام چیزیں اے عبد القادر آج سے تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا، فوراً سمجھ گئے کہ کسی بندے کے لیے حرام چیزیں حلال کس طرح ہو سکتی ہیں۔ پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ
حرام چیزیں ان کے لیے حلال ہو جائیں۔ میں تو ایک معمولی سا امتی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے ساری حرام چیزیں حلال کس طرح ہو جائیں گی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان بادلوں میں آ کر کے آواز لگا رہا ہے۔ فوراً سمجھ گئے اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھا، بار بار پڑھا تاکہ شیطان وہاں سے دفع ہو جائے۔ جب بادلوں میں چھپا ہوا شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو سنا تو وہ اصلی شکل میں ظاہر ہوا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اے عبد القادر، واقعی تم بہت بڑے عالم ہو، تمہارے علم نے تم کو آج بچا لیا ہے، ورنہ تم گمراہ ہو جاتے اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگتے۔ اے عبد القادر، تم بہت بڑے عالم ہو، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ اے شیطان، تو مجھے اب بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا۔ نہیں، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ تو گناہوں سے بچانے کی طاقت یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ بندہ ارادہ کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا۔ تو اس کلمے میں لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہی سکھایا گیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اے اللہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہے میرے پاس۔ اس دعا میں، اس کلمے میں اللہ سے مانگا گیا کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، اور ولا قوت الا باللہ، نیک کام کرنے کی قدرت اے اللہ تیرے ہی فضل سے ہے، تیری ہی مدد سے ہے، تیری ہی توفیق سے ہے۔ دیکھیے، ہمارے محلے میں ہزاروں گھر ہیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں عورتیں کہ بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے تو گنے چنے چند لوگ نماز کو جاتے ہیں، باقی سب سوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھنے سے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور گناہ اور نیک کام کرنے کی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کلمے کو پڑھو گے تو جنت جانے والے اعمال نصیب ہو جائیں گے، اور جنت میں ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں جمع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کا دروازہ ہے، یہ اگر کھلا ہے تو آپ ساری عورتیں گھر میں آئیں، 5 عورتیں، 10 عورتیں، 20، 50، 100 عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ اگر دروازہ نہیں ہے، بالکل بند ہے،
تو پھر آپ گھر میں نہیں آ سکتی۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یعنی اس کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے جنت کا دروازہ نصیب ہوگا۔ جب یہ دروازے تک پہنچ جائے گا تو اندر بھی چلا جائے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والوں کے لیے، کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اے اللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے اور نیک کام کرنے کی قدرت میرے اندر نہیں ہے، مگر تیری توفیق سے، تیری مدد سے ہی میں گناہ سے بچ پاؤں گا اور تیری مدد سے ہی میں نیکی کر پاؤں گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ جب کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے میری فرما برداری کی اور میرے سامنے سر تسلیم کو خم کر دیا، یعنی اب سرنڈر ہو گیا میرا بندہ میرے سامنے کہ اے اللہ میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، نیک کام بھی کر نہیں سکتا، بس میں ارادہ کرتا ہوں اے اللہ تو میری مدد فرما، تو مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دے اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، اس کلمے کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، ادھر سے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اسلم عبدی، میرے بندے نے میری فرما برداری کی، میری بندی نے میری بات مانی، واستسلم، اور میرے بندے نے اور میری بندی نے اپنا سر میرے سامنے رکھ دیا، سرنڈر ہو گئے، جھک گئے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، آپ کے اس کلمے کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قدر زبردست کلمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا اور امت کو سکھانے کے لیے کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر آپ تشریف لے گئے، تو ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ایک جگہ ہے، اسی طرح سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل سے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تھے حضور کو، حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ارے بھائی جبرائیل، یہ جو تمہارے ساتھ بزرگ آئے ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد، آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں پودے لگائیں، کیونکہ جنت ایک کشادہ زمین ہے، خالی زمین ہے، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور خالی ہے، پورا میدان ہے جنت۔ جنت میں آپ کی امت سے آپ فرمائیے کہ وہ پودے لگائیں، جھاڑ لگائیں، درخت لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت میں پودے کس طرح لگائیں گی میری امت؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، جنت میں ہمارے لیے درخت لگ جائے گا۔ آج ہمارے گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم جھاڑ نہیں لگا سکتے چھاؤں کے لیے۔ اگر گھر سے باہر بھی کوئی جھاڑ لگائیں اور اب اس میں کتے آ جاتے ہیں، کتے اس ڈھالی کو اکھاڑ دیتے ہیں، چوہے جو ہے زمین کے اندر کھود دیتے ہیں، نالی ہے، آنے جانے والی گاڑیاں ہیں، گرد و غبار ہے، وہ درخت اتنا پھیلتا نہیں ہے جیسا کہ کھیت وغیرہ میں پھیلتا ہے۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے سامنے کوئی جھاڑ ہو، کوئی پیڑ ہو جس سے ہم کو سایہ حاصل ہو اور پھل وغیرہ لگیں تو اس کو ہم کھائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں پودے لگائیں، اور جنت میں پودے، پیڑ، درخت کیسے لگیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے۔ اس کو پڑھا کرو، جنت میں پودے لگیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ 99 یعنی 99، موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے؟ ٹینشن۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا، ایسرھا الہم۔ ہم کا معنی کیا؟ ٹینشن، غم دماغ کے اندر۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جس آدمی کو ٹینشن ہو اس کو راتوں رات نیند نہیں آتی ہے، دن میں بھی پریشان، رات میں بھی پریشان رہتا ہے۔ تو جو آدمی کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے گا، اس کو کم سے کم کیا ہے؟ ٹینشن والی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو روزی میں تنگی پیش آئے، جس شخص کو رزق کی تنگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ بتائیے کتنے سارے فضائل ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے ایک طرف ٹینشن بھی دور ہو رہا ہے، 99 بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور ساتھ میں روزی کی تنگی بھی آسان ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں روزی کی کتنی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ گھر کے جو مرد ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، یہ کمانے کے لیے جاتے ہیں لیکن اتنی کمائی نہیں ہو پاتی جتنی ہونی چاہیے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کلمے کو پڑھا کریں، روزانہ صبح شام 100 مرتبہ اس کو پڑھا کریں، اور جب کوئی اہم کام پیش آئے، مصیبت آ جائے، اس کو بار بار پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے وہ نعمت باقی رہے گی اس کلمے کو پڑھتے رہنے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھتے رہنے سے آپ کے پاس جو وہ نعمت ہے وہ باقی رہے گی۔ کتنے سارے فضائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے شکایت کی کہ حضرت ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو دشمن پکڑ کر کے لے گئے ہیں اور قید کر لیا ہے۔ کافروں نے ہمارے ایک بندے کو، ایک آدمی کو پکڑ لے گئے اور قید بنا کر کے رکھا ہے، کیا کیا جائے؟ اس کی ماں بڑی پریشان ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ چنانچہ اس عورت کا بیان ہے، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں وہ جو ان کا لڑکا تھا جس کو کافر ظالمانہ پکڑ کر لے گئے تھے اور قیدی بنا کر کے رکھا تھا، وہ کسی طرح چھوٹ گیا اور کافروں کے 4000 بکریاں بھی اپنے ساتھ ہکاتے ہوئے لے کر آ گیا۔ جان بھی چھوٹ گئی، جیل سے رہائی بھی ہو گئی، اور ساتھ میں مال غنیمت کے طور پر، یعنی اللہ کی طرف سے ایک گفٹ کے طور پر 4000 بکریاں بھی مل گئیں۔ تو ایمان اور یقین کے ساتھ اگر آپ یہ کلمہ پڑھیں گی لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ سارے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک کلمہ۔ یہ کلمہ جنت کا دروازہ ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیا۔ اس کلمے کو پڑھنے سے 99 بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور اس کلمے کو پڑھنے سے جیل سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کتنے سارے فضائل ہیں، معمولی سا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے بڑی فضیلت کیا؟ اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے میری فرما برداری کی اور اس نے میرے سامنے اپنا سر جھکا دیا، سرنڈر ہو گیا۔ کیونکہ اس کلمے کا معنی کیا؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے اللہ میرے پاس، مگر تیری توفیق سے، تیری مدد سے۔ اس لیے اس کلمے کو آپ روزانہ صبح شام پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی پڑھا کریں، معمولی سا چھوٹا کلمہ ہے۔ آپ لوگ بھی ایک بار آہستہ آواز سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معمولی سا کلمہ ہے لیکن اس کے بڑے فضائل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ عورتیں آج سے ہی اس کی عادت بنائیں گی، شام میں 100 مرتبہ، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، اور صبح میں فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اب دیکھیے سبق نمبر 2 مومنہ کورس کا، دین اور اس کے شعبے۔ دین اور اس کے شعبے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ہم جو بولتے رہتے ہیں نا کہ ہم سب دین دار ہیں، دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا معنی ہے طریقہ اور روش۔ دین کا کیا معنی؟ لفظی معنی طریقہ، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ، معاملات کرنے کا طریقہ، یہ پورا ملا کر تو دین کا معنی ہے طریقہ اور روش۔ روش کا مطلب بھی وہی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے، یعنی ان کے ذریعے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت
اور بندگی کی جو باتیں مقرر کی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں۔ کن کے ذریعے سے؟ ان باتوں پر عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں۔ ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سب کو ملا کر کے کیا بولا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یعنی اللہ کی نزدیکی ہمیں حاصل ہوتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے مجموعے کو یعنی ان سب کو ملا کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا دین کس کو بولتے ہیں؟ موٹا موٹا ان تمام باتوں کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں نصیب ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھی بات کرنا، اچھے کام کرنا، یہ سب چیزیں۔ اب آگے دیکھیے، دین کی باتیں دو طرح کی ہیں۔ دین کی جو باتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، کچھ باتیں وہ ہیں جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو دین کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتی، اصولی باتیں ہیں، وہ بنیادی باتیں ہیں، بیسک پرنسپلز ہیں، وہ کبھی بدلتی نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننا، اور دیگر ایمانیات، مثلا انبیاء پر، فرشتوں پر، کتب سماویہ پر یعنی آسمانی کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان رکھنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ احکام صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے احکام کو بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہمارے دل میں کہ آرڈرز سارے کے سارے دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان آرڈرز کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایمان رکھنا دل میں۔ انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اخلاق فاضلہ کو حاصل کیا جائے، اخلاق فاضلہ یعنی اچھے اخلاق کو حاصل کیا جائے۔ یہ باتیں تمام ادیان سماویہ میں مشترک ہیں، یعنی آسمان سے جتنے بھی دین آئے، حضرت آدم علیہ السلام کا دین، شیس علیہ السلام کا دین، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام پیغمبروں کا جو دین آیا ہے، سب کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کیسا ہے، کیا کر سکتا، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اور اسی طرح پیغمبروں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، موت ہے، تقدیر ہے، قیامت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تمام ادیان میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک دین میں مشترک ہے، یعنی سب میں یہ چیز موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، روز قیامت اور اس میں حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر
دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ سب کیا تمام دینوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ جامع کمالات ہے، یعنی ہر کمال کی چیز اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، اور تمام نقائص سے پاک ہے، یعنی کوئی عیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان تمام باتوں پر دل میں یقین رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں یا تو بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، اور جنت اور دوزخ کو ماننا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، تمام نبیوں میں برابر ہیں، سب کو یہی بات بتائی گئی۔ اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام پر اسی طرح ایمان لانا۔ تو دین کے اندر دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کیا، تمام پیغمبروں کو وہ باتیں بتلائی گئی، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، قیامت، جنت، دوزخ، تمام پیغمبروں میں سیم ہے، یہ برابر ہے۔ نمبر 2، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو حسب مصلحت زمانہ تبدیل ہوتی رہی ہیں، یعنی دین کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جو زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بدل کر کے دیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، کیونکہ ماں اور باپ آدم اور حوا ہیں، ان سے اولاد ہوئی، لڑکا اور لڑکی۔ اب ان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے، اب آگے اگر نسل جاری رہنا ہے تو ضروری کیا ہے، وہی جو اولاد ہے آدم علیہ السلام کی، ان کا آپس میں نکاح کرا دیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، بہن سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ وہاں بہن کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ البتہ تھوڑا سا فرق رکھا گیا کہ حوا سے، آدم علیہ السلام کی بیوی حوا سے ایک ڈیلیوری میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکے ہوئے لڑکیاں ہوئی، ان کا آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسری ڈیلیوری میں جو بچے ہوتے تھے ان میں کا لڑکا، ان میں کی لڑکی، اور ان میں کا لڑکا اور اس طرف والی لڑکی، یعنی پہلی ڈیلیوری کا لڑکا اور دوسری ڈیلیوری میں پیدا ہوئی لڑکی، اس طرح نکاح کرتے تھے، بس اتنا سا فرق رہتا تھا، باقی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب انسان کی آبادی دنیا میں زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے قانون بدلا کہ اب بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اتنا دور جاؤ، فلاں رشتوں میں نکاح کر لو۔ تو نمبر 2 کیا، دین کے اندر دوسری قسم کی چیزیں، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو حسب مصلحت زمانہ تبدیل ہوتی رہی ہیں، یعنی زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر تبدیلی آتی گئی ہے، اور مختلف رسولوں کے ادوار میں، ادوار یہ دور کی جمع ہے، یعنی زمانوں میں، اور مختلف رسولوں کے ادوار میں ان میں سے بعض منسوخ ہوتی رہی ہیں، یعنی پہلے زمانے میں کوئی آرڈر اللہ نے دیا، بعد کے زمانے میں پہلے والے آرڈر کو ختم کر دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، بعد میں جب اولاد زیادہ ہو گئی، دوسرے پیغمبر کے دین میں، شریعت میں آرڈر بدل دیا اور کہا کہ اب بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا پہلے والے آرڈر کو۔ ان کا تعلق عملی احکام سے ہے، یعنی یہ جو دین کے اندر جو دوسری باتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے،
عمل والے احکام سے ہے، عمل والے، عقیدے والے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں، آج بھی وہی عقیدہ ہے۔ فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، آج بھی وہی عقیدہ ہے۔ تو عقیدوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اعمال کے اندر، کرنے والے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبدیلی پیدا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ آرڈرز اللہ نے دیے تھے اس زمانے کے حساب سے، لیکن بعد میں زمانہ بدلا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آرڈر بدل دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آرڈرز تھے اس کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے آرڈرز جاری کیے۔ عمل کرنے والے کاموں میں نئے چینجز کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آیا ہے۔ تو خلاصہ کلام، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موٹی موٹی بات کیا ہے، دین کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک عقیدے والی باتیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک عقیدہ سب کا ایک ہے۔ نمبر دو، عمل والی باتیں، ان کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عمل والے کاموں میں آرڈر بدلتا گیا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آرڈرز دیے اب یہی قیامت تک چلتے رہیں گے، اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب آگے دیکھیے، شریعت کا مطلب، ہم لوگ بولتے رہتے ہیں نا کہ شریعت میں ایسا ہے ایسا نہیں ہے، تو شریعت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ اور قانون۔ شریعت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ اور قانون۔ دین اور شریعت میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے، بس نام کا فرق ہے بس۔ چونکہ ہر نبی کے دور کی شریعت دوسری سے مختلف رہی ہے، ہر نبی کے، یہ اردو میں نبوی لکھا گیا ہے، اصل میں یہ نبی لفظ ہے، اور چونکہ ہر نبی کے دور کی شریعت دوسری سے مختلف رہی ہے، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دی گئی، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نئی نبوت نہیں ہے، اس لیے آپ کی شریعت غیر متبدل ہے۔ مطلب یہ ہے، شریعت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ اور قانون، اسلامک لا، اس کو شریعت بولتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے بتلایا گیا کہ ہر نبی کے دور میں یہ جو شریعت ہے، اسلامک لا ہے، یہ الگ الگ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ آرڈرز تھے، شیس علیہ السلام کے زمانے میں کچھ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ تھے، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں کچھ تھے، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لاسٹ اسلامک لا بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے یہ بس آخری ہے، غیر متبدل ہے، یعنی اب بدلنے والی نہیں ہے یہ شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت، جو قانون، جو اسلامک لا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ اب آگے دیکھیے، دین کے شعبے یعنی برانچز آف دین۔ مان لیجئے ایک جھاڑ ہے، ایک جھاڑ، اس جھاڑ کی ٹہنیاں، ڈھالیاں ادھر ادھر نکلی رہتی ہے نا، یہ جھاڑ کیا ہے؟ دین ہے۔ اس کی جو ٹہنیاں ہیں، ان ٹہنیوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ شعبے، برانچز۔
تو دین کے کتنے برانچز ہیں؟ تو دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد یعنی اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات و سیاسات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات و اصلاح نفس۔ دیکھیے میں آپ کو ایسی باتیں سکھا رہا ہوں جو آپ کو جلدی سے کہیں بھی سیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اس لیے آپ توجہ سے سنیں، بار بار اس کو پڑھیں اور بار بار میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے آ کر دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب ایزی ہوتا چلا جائے گا۔ تو دین کے کتنے برانچز ہیں؟ 5 ہیں، 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد یعنی وہ چیزیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، آپ کے اعتماد پر یعنی آپ کے بھروسے پر ان کو ماننا اور ان کے ہونے کا دل سے یقین کرنا، ان کو عقائد بولا جاتا ہے۔ جیسے جنت، دوزخ، فرشتے، قیامت، موت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان سب چیزوں کو دل سے ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب چیزوں کی خبر دی ہے کہ آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، فلاں ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے ہے۔ تو دین کے اندر نمبر 1 عقیدے والی چیزیں ہیں، نمبر 2 عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ عبادتیں ہیں۔ معاملات و سیاسات، سیاسات یعنی سیاست، پالیٹکس، جیسے خرید و فروخت، یہ کیا ہے؟ معاملہ ہے۔ کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کرنا، نکاح کرنا، یہ بھی ایک معاملہ ہے میاں بیوی کے درمیان۔ طلاق، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ مکان وغیرہ کرائے پر دینا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ رہن رکھنا یعنی گروی رکھنا اور حکمرانی کرنا، لیڈر بننا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ معاملات سے متعلق ہیں۔ تو دین کے اندر معاملات کا بھی ایک شعبہ ہے، یعنی دین معاملات کے اندر بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 4 معاشرت، معاشرت یعنی رہن سہن، لوگوں سے ملنا جلنا، سلام کلام اور اس کے احکام وغیرہ، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ معاشرت بولا جاتا ہے۔ تو دین ان 5 چیزوں میں ہماری رہبری کرتا ہے۔ نمبر 1 عقائد میں ہماری رہبری کرتا ہے، نمبر 2 عبادتوں میں ہماری رہبری کرتا ہے، نمبر 3 معاملات میں ہماری رہبری کرتا ہے، نمبر 4 معاشرت میں ہماری رہبری کرتا ہے، اور نمبر 5 کیا ہے؟ اخلاقیات اور اصلاح نفس۔ اخلاقیات اچھے ہیبٹس، اور اصلاح نفس یعنی اپنے دل کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، جیسے دل کا حسد، بغض، کینہ، تکبر سے پاک ہونا، اور صبر، تقوی، اخلاص وغیرہ کا پیدا کرنا دل میں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اچھے ہیبٹس ہیں۔ تو ہمارا یہ جو دین ہے، دین اسلام، ہمیں ان 5 برانچز میں رہبری کرتا ہے۔ ہمارا دین صرف نماز پڑھنے کو نہیں بولتا، ہمارا دین صرف روزہ رکھنے کو نہیں بولتا، ہمارا دین ہمیں رہن سہن سکھاتا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا جلنا، کیسے بات چیت کرنا، اور لین دین کیسے کرنا، کاروبار کیسے کرنا، اور ہمارا دل کیسا ہونا، کن چیزوں سے دل پاک ہونا، اور دل کے اندر کیا کیا چیزیں کا ہونا، اور
اگر کوئی آدمی لیڈر بن جائے تو وہ لیڈری کیسے کرے، پالیٹکس میں اگر کوئی جاتا ہے تو لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہونا، اور ہمارے دل کے اندر کن کن چیزوں کا یقین ہونا، تمام چیزوں میں یہ دین اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا سمجھ میں آیا؟ دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 5 چیزوں میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا، صرف نماز روزہ، ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، نوٹ، ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ ان 5 چیزوں کو کمبائنڈ کریں گے تب بولا جائے گا کہ یہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ ان میں سے اگر ایک جز پر بھی عمل نہ ہو تو دین ناقص ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، 5 پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آ رہی ہے مین پوائنٹ سمجھنے والی، اب آ رہی ہے خلاصہ، کنکلوژن کیا ہے؟ ان 5 پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 5 میں سے کسی ایک پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے تو ہمارا دین کیا ہے؟ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی، تو کیا اس کا دین انکمپلیٹ ہے؟ ایک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا دین انکمپلیٹ ہوا۔ ایک آدمی، بڑا اچھا آدمی، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، سب جگہ پیسے دیتا ہے، اور ماں باپ کی بھی خوب خدمت کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ان 5 چیزوں میں سے دوسری چیز عبادت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کا دین کیا ہوا؟ انکمپلیٹ ہوا۔ ایک آدمی ہے، وہ سارے کام کرتا ہے لیکن قرض واپس نہیں کرتا، ہے اس کے پاس واپس کرنے لیکن واپس نہیں کرتا، لین دین اس کا صحیح نہیں ہے، تو اس کا دین کیا ہوا؟ انکمپلیٹ ہو گیا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ آگے مثال بھی میں نے دی ہے، دیکھیے، جیسے کسی کا ایک ہاتھ یا کان نہ ہو تو اس کا جسم ناقص ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، تو اس آدمی کو کمپلیٹ مین بولیں گے کیا؟ نہیں، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے نا، اس کی باڈی انکمپلیٹ ہے، اس کا جسم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ایک آدمی کا ایک کان نہیں ہے، دوسرا ہے، بس ایک کان نہیں ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ انکمپلیٹ مین بولیں گے۔ تو ایسے ہی ہمارا عمل ان 5 چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ عقیدوں میں بھی عقیدے ہمارے درست ہوں، ہماری عبادتیں بھی درست ہوں، ہمارے معاملات بھی درست ہوں، ہمارا معاشرت یعنی رہن سہن، لوگوں سے ملنا جلنا، یہ بھی درست ہو، اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ تو 5 فیلڈ کے اندر، 5 برانچز کے اندر ہمارا عمل اگر صحیح ہے تب جا کر کے کہا جائے گا کہ آپ کا دین مکمل ہے، ورنہ ابھی آپ کے اندر پورا دین نہیں آیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، لہٰذا ان 5 شعبوں کی تفصیلات کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان 5 میں سے کسی ایک پر بھی اگر عمل نہیں ہے تو ہمارا دین انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان 5 چیزوں کو ڈیٹیل سے جانیں۔ تو یہ جو مومنہ کورس ہے، اس مومنہ کورس کے اندر میں ان 5 چیزوں کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا، عقیدوں کو بھی، عبادتوں کو بھی، ہمارے معاملات کو بھی، اور ہمارے معاشرت کو بھی، اور ہمارے اخلاق کو بھی۔ اس مومنہ کورس کے اندر میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے
کہ وہ اپنے دین کی اتنی معلومات حاصل کرے جن کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے۔ یعنی ہر ایک بندے کو، ہر ایک بندی کو دین کے بارے میں، ان پانچوں چیزوں کے بارے میں اتنا نالج ہونا ضروری ہے جس سے اس کی روزمرہ کی، یعنی ڈیلی اس کی زندگی کیا ہو جائے، اسلام کے مطابق ہو جائے۔ ہر شخص کے لیے پورا باضابطہ عالم دین بننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے مدرسے میں عالم کورس کیا ہے، مفتی کورس کیا ہے، حافظ کورس کیا ہے، تو اس طرح ہر آدمی کے لیے عالم بننا ضروری نہیں، لیکن بقدر ضرورت دینی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یعنی ضرورت کے بقدر دین کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی ضروری باتیں سیکھنے کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں اس عمل پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سیکھنے پر بڑا ثواب بھی بتایا ہے۔ یعنی دین سیکھنے کا ہر عمل ایک مستقل نیکی ہے جس کی بہت فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں۔ دین سیکھنے کی بڑی فضیلت، مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم طلب کرنے والے کے لیے اس کے عمل پر اظہار خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ آپ عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر ہمارے گھر تک چل کر آئی نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ روڈ پر چل کر آئی ہیں، نہیں، ظاہر میں آپ روڈ پر چل کر کے آئی ہیں، حقیقت میں آپ کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھایا ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے کے لیے اگر کوئی چلتا ہے تو فرشتے جو ہے ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اپنے راضی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے، اظہار خوشنودی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پروں کو آپ کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ تو آپ سب عورتیں جو ہر چہارشنبہ چل کر کے ہمارے گھر آتی ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے کیا ہے، فرشتوں کے پر ہیں۔ کتنے بڑے فضیلت والے آپ۔ اس فضیلت میں وہ طلبہ علم تو داخل ہی ہیں جو باقاعدہ دین کی تحصیل کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ یعنی جو سٹوڈنٹس دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، مدرسہ وغیرہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کو تو یہ فضیلت حاصل ہے ہی، لیکن جو لوگ پورے عالم دین بننے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، جیسے آپ عورتیں دین کی بات سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے یہاں آتی ہیں، یا ضرورت کے وقت کسی عالم یا مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ جاتی ہیں، یا کسی وعظ و نصیحت میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھیں گے۔ یعنی وعظ و نصیحت کسی جگہ بیان ہو رہا ہے، اس بیان میں اس ارادے سے آپ جا رہی ہیں کہ آپ کچھ دین کی باتوں کو سیکھ لیں، تو کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے لوگ بھی اس فضیلت میں حصے دار ہوں گے۔ یعنی آپ کمپلیٹ عالم بننے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ آپ تو کمپلیٹ عالم بننے میں 7-8 سال لگیں گے، مدرسے میں باضابطہ پڑھنا پڑے گا، لیکن
جتنا ہو سکے دین کا نالج حاصل کرنے کی آپ کوشش کر رہی ہیں، اس لیے آپ کو بھی ایسا ثواب ملے گا جیسے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ثواب ملتا ہے کہ ان کے پیروں کے تلے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب بہت مبارکباد خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ آج کا سبق بہت ہی امپارٹنٹ ہے، تو بہت اہم باتیں میں نے آپ کو آج کے اس مومنہ کورس کے سبق میں بتلایا ہے۔ یہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا، آپ اس کو یوٹیوب پر بھی سنیں تو آپ کو دوبارہ باتیں سب سمجھ میں آ جائیں گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ جو بیسک باتیں ہوتی ہیں شروع کی، یہ تھوڑا مشکل نظر آتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آگے چلتے چلتے سب آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔